السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وقف کی علامت لیں گے۔ آدھی ہو چکی ہے ہماری، اب آدھی باقی تھی، وہ آج لیں گے انشاءاللہ۔ تفصیل علامت، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ کیا؟ میم، جہاں پر میم آتا ہے تو ہمیں ضرور رکنا چاہیے وہاں پر۔ یہ وقف لازم کی نشانی ہے، تو لازم ہے یہاں پر رکنا۔ اب یہاں پر سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ رک سکتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑنا۔ وقفہ میں کیا ہے؟ یہاں سکتہ کے بنسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے۔ سانس بھی نہ توڑے کیسے؟ وہ ہم مثال لے کر دیکھیں گے انشاءاللہ، مثالیں بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ لا، یہ علامت کسی آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ تو یہ نشان گول آیت کے اوپر اگر ہو تو ٹھہر بھی سکتے اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور جہاں عبارت یعنی آیتوں کے ساتھ لکھا ہو تو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کاف، یہ کاف آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی جب کاف آ گیا تو اس سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سی علامت تھی، وہی علامت کاف کو بھی پڑھیں گے۔ مع، مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو چاہے ملا کر پڑھو، اور کیا کرے؟ مع نکاح کا نشانی کیا ہے؟ تین نقطے آئیں گے، تین یا چار بھی ہو سکتے نقطے، تو دو آیتوں کے بیچ میں آئیں گے، تو ہمیں ایک آیت کو ملا کے پڑھنا ہے اور ایک کو وقف کر کے پڑھنا ہے۔ اگر یہ دو تین نشان آئے تو کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کو وقف کرنا ہے اور ایک آیت کو ملا کے پڑھنا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک ہدایت بیان کی گئی ہے کہ جہاں کہیں علامت جو اوپر بیان کی گئی ہے یہ ہو تو ان پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اگر آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو اس کلمے کی آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑ دے، پھر پیچھے سے ملا کر ایک دو حرف جوڑ کر پڑھے۔ اس طرح ہم کو کرنی چاہیے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، آگے کے ویڈیو میں ہم اس کی مثال دیکھیں گے انشاءاللہ۔